محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ پروردگار نے ہم کو ان سعادتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کی مقدس حیات، سیرت، عظمت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو ہم 3 جمعہ تک جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ عظمت و اہمیت کی حامل زوجہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بلند و بالا درجہ، بہت ہی بڑی عظمت سے اللہ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت تشریف لائی جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضور کی اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت ہی زیادہ سخی اور جواد خاتون کا نام ہے کہ ان کی سخاوت بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ فرمایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور اس زمانے میں 40,000 دینار ایک بہت بڑے معنی اور بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آقا نامدار علیہ السلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے نکاح کے لیے منتخب فرمایا اور قبول فرما لیا، اور آپ نے مجھے نکاح کر کے اپنی خدمت کی سعادت عطا فرمائی۔ گویا کہ اس خوشی پر میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس چند دینار و درہم رکھے ہوئے ہیں، آپ وہ دینار لے لیں اور مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دے، تاکہ میں آپ کے اس نکاح پر شکر گزاری کر سکوں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ نے پوچھا، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہے، میرے پاس 40,000 دینار ہیں۔ 40,000۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان درہم و دینار کے ذریعے کہ آپ مجھے خوش کرنا چاہتی ہو؟ تو آقا علیہ السلام سے عرض کر، جی ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اپنے نکاح میں لے لیا، میں بڑی خوش ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آقا کو خوش کر دوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ یہ درہم اور دینار کو اگر غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر دو گی تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، آپ اس کو غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر دو گی تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، اب رات ہو چکی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کل صبح کی اولین ساعتوں میں خدیجہ اس کو قربان کر دے گی، اس کو جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دے گی، اس کو صدقہ اور خیرات کر دے گی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، جی اجازت ہے، تو آپ قربان جائیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رات میں جو وعدہ کیا، وہ آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ 40,000 درہم و دینار
کہ میں لوگوں میں صدقہ اور خیرات کر دوں؟ اگر حضور کے پاس رہا تو تب بھی میں استعمال کر سکتی ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی کچھ اس میں سے کھا پی سکتی ہوں۔ ایسا خیال آپ کے دل میں نعوذ باللہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا؟ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے صبح کی سورج نکلنے کی دیر تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے حجرے سے نکلتی ہے اور جا کر سارے غرباء اور یتیموں، یسیروں، بے کسوں، بے سہاروں کے گھروں پر خود دستک دیتی ہے اور 40,000 درہم و دینار پورے تقسیم کر کے گھر واپس تشریف لاتی ہے۔ اتنی سخاوت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھی، جو آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنا سارا پیسہ غریبوں اور مسکینوں میں قربان کر دیا، تقسیم فرما دیا۔ معزز سامعین اکرام، یہی نہیں، ایسے ہزاروں سینکڑوں واقعات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور سیرت طیبہ میں ملتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسیرت خدیجہ الکبریٰ اگر آپ پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری بیٹیوں کو آج معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کی محبت کیا چیز ہے، ہمارے ازواج مطہرات نے اپنے شوہر سے کیسی محبت کی ہے، آقا علیہ السلام سے کس طریقے سے وہ لوگ پیار کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی رضامندی کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمارے پاس اگر یہ کہا جائے شوہر کی خوشی کے لیے 40,000 دینار تو بہت دور کی بات ہے، اب تو کروڑوں اربوں خربوں کی بات ہے، اگر کہا جائے 4,000 روپے قربان کر دیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی قربانی آج ہمارے خواتین میں دینے کا جذبہ ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کان چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، بڑے تھے جوان ہو گئے، جوان تھے بوڑھے ہو گئے، لیکن کبھی ایسی باتیں سننے کا موقع ملا نہیں، کبھی ایسے تذکرے ان کے سامنے آئے ہی نہیں، کبھی ان کو یہ چیزیں معلوم ہوئی نہیں۔ اب آپ یہ باتیں سنے ہیں تو آپ سے ایک فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر کی خواتین تک، خصوصاً اپنی بیٹیوں تک، بیوی تک نہیں پہنچائے تو تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، لیکن بیٹی تک یہ پیغام پہنچانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہماری بیٹی کو معلوم ہو کہ شوہر کا مقام کیا ہے اور شوہر کے لیے کیسا، شوہر کی رضامندی کے لیے کیسی قربانی دی جانی چاہیے، تو پھر ہماری بیٹی زندگی بھر اپنے سسرال میں خوش رہے گی، کبھی طلاق اور خلا کے نعوذ باللہ ناگوار واقعات اس کے سامنے جو ہے رونما نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین اکرام، یہی نہیں، ایک بار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ اور سیرت اٹھا کر دیکھے تو یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس خاتون کا نام ہے، وہ عظمت والی، ذی شان، عزت والی عورت کا نام ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، آقا علیہ السلام غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر وحی کا نزول ہوا، جبریل امین لے آئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ملنے کے بعد آقا علیہ السلام نہ کسی صحابی کے گھر گئے، نہ کسی رشتہ دار کے گھر گئے، نہ کسی عزیز کے گھر گئے، بلکہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام غار حرا سے اترے اور خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے۔ آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ جب پہلی بار دیکھتی ہے اس انداز میں کہ آقا علیہ السلام کا جسم اقدس گرم ہے، یعنی کہ بخار آ گیا ہے، اور پیشانی اور چہرے اقدس پر پسینے کی بوندیں چمک رہی ہے، اور آقا علیہ السلام کو سرد ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب حضور تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ کو کیفیت سننے پوچھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے، آپ کو سردی ہو رہی ہے اور آپ کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میری خیریت بعد میں دریافت کرو، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، پہلے وہ بات سن لو۔ آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرماتے ہیں، پوچھتے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو خدیجہ، آج میرے رب نے مجھ پر کلام نازل فرمایا ہے، آج مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے، آج میرے رب نے میرے اوپر اپنا خاص انعام و فضل اور اس دنیا کی آخری کتاب کو مجھ پر نازل کرنا شروع کیا ہے، اور خدیجہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ کلام میری زبان سے دنیا میں تم سن لو، سب سے پہلے تم سن لو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی خدمت پر رشک کرنے لگی، عرض کرتی یا رسول اللہ سنا دیجئے۔ خدیجہ سننے کے لیے تیار ہے۔ آقا علیہ السلام پر جو جبریل امین 5 آیات کریمہ لے آ کر نازل کیے تھے، آقا علیہ السلام نے وہ 5 آیاتیں خدیجہ الکبریٰ کو سب سے پہلے سنائی، سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ کو سنائی۔ ذرا سوچئے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں۔
ہزاروں حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کلام پہلے کسی مرد کو یا کسی بادشاہ کو یا کسی اور کو یا کسی اور کو سنا سکتے تھے، لیکن آقا نے سب سے پہلے یہ کلام اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو کیوں سنایا؟ تو ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضور بتلانا یہ چاہتے تھے یہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ اس کو حاصل کرنے کی سب سے پہلی حقدار عورت ہے، سب سے پہلی حقدار ماں ہے، کیونکہ اگر ماں تک، عورت تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے گا تو ماں اپنی اولاد کی تربیت قرآن کی تعلیم کے مطابق کرے گی، اور جب قرآن کی تعلیم کے مطابق کسی بیٹے کی تربیت ہو جائے گی وہ دنیا میں غریب ہو سکتا ہے، مفلس ہو سکتا ہے، محتاج اور مسکین ہو سکتا ہے، لیکن دوزخی نہیں بن سکتا، اللہ کے عذاب کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ ملعون نہیں ہو سکتا، وہ مردود نہیں ہو سکتا، وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا مقدس کلام خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا تاکہ عورتوں کو کلام کے ذریعے سے تربیت ہو جائے اور عورت کے ذریعے سے ساری کائنات تک کلام پہنچ جائے۔ ہر ماں اگر اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا شروع کر دے، ہر ماں اگر اپنے بیٹوں کو قرآنی نہج کے مطابق ان کی تربیت کا انتظام کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا کے اندر جاہل نظر ہی نہیں آئے گا، دنیا کے اندر کوئی بدکار نظر نہیں آئے گا، دنیا کے اندر کوئی زانی نظر نہیں آئے گا، دنیا کے اندر سے گناہ مٹتا ہوا ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج گناہ عام ہو رہے ہیں، آج بربادی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ماؤں نے اپنے بیٹوں کی غلط تربیت کرنا شروع کر دیا، منہاج نہج مصطفیٰ کے مطابق، منہاج اسلام کے مطابق تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آج گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں جس کو سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت نصیب ہے۔ اور ایک فضیلت بھی سن لیجئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عظمت اور ذیشان خاتون کا نام ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ عورتوں میں عورت ذات میں جس عورت نے سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اس خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب اور سب سے بڑی اہمیت کی بات سن لیں، معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 7 بیٹے تھے، اولاد، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 7 اولاد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، آقا علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 ازواج میں کسی اور زوجہ مطہر سے اللہ نے رسول اللہ کے لیے اولاد کا انتخاب نہیں فرمایا، رسول اللہ کی اولاد کے لیے اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب فرمایا۔ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ معزز سامعین اکرام غور کیجئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہی پیٹ سے حضرت فاطمہ پیدا ہو رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کے پیٹ سے حضرت رقیہ اور کلثوم پیدا ہو رہی ہے، جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہی بطن اقدس سے حضرت زینب پیدا ہوئی۔ معزز سامعین اکرام، بعض روایات میں بیان کیا کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے ہیں، باقی کے 7 میں سے ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں اور 6 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ، 6 اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے۔ الغرض اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا کہ ان کے ذریعے سے اولاد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت فاطمۃ الزہرا کی ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی۔ پوچھا گیا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی۔ کس بات کی بشارت؟ اس بات کی بشارت دی تھی کہ اے خدیجۃ الکبریٰ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گی۔ جنت کی بشارت آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر اس کے بعد نہ صرف بشارت دی بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ سنو، میرے رب نے جنت میں تمہارے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد فرمایا اے خدیجہ وہ محل اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، نہ اس میں کسی کا شور و غل ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی تکلیف ہے۔ ایسا محل اب میرے رب نے تمہارے لیے بنا کر رکھا ہے، جنت میں تمہارے لیے محل بنا کر گیا۔ یعنی کہ عشرہ مبشرہ کو جیسے جنت کی بشارت دی گئی تھی، ویسی بشارت رسول اللہ نے زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، پھر اس کے بعد ایک مقام پر خود نبی پاک رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر نسائہم مریم و خیر نسائہم خدیجہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت حضرت مریم ہے، سب سے بہترین عورت مریم ہے گزشتہ زمانوں میں، گزشتہ جو زمانے گزر گئے ان میں سب سے بہترین عورت کا نام مریم ہے، اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے میرے زمانے میں سب سے بہترین عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک پیاری حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آج کل ہوتا ہے، اکثر ایسا چلتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کر لے تو بیچاری ماں کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، باوا جان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھروں کا نظام پورا درم برم ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے تو بعض لوگ جو واقعات سناتے ہیں، اپنے قصے سناتے ہیں، تو میں نے یہاں تک بھی باتیں سنی ہیں کہ بیچارہ بیٹا محنت کر کے روزانہ 200-300 روپے کما کر لاتا ہے، وہ اس وقت تک کمرے میں اس کو جانے نہیں دیتی ماں جب تک کہ وہ اپنے جیب کا پیسہ اپنی ماں کے پاس پہلے نہیں رکھ دیتا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو لے جا کر تنخواہ دے تو ماں بیچاری ناراض ہو جاتی ہے، ہم پیدا کیے، ہم بڑا کیے، ہم پالے پوسے، یہ آج کی آ گئی، یہ اس کا غلام ہو گیا۔ کسی کو بیوی سے محبت کرنا بیوی کا غلام کہہ کے، جورو کا غلام کہہ کے جو نعوذ باللہ اس کو نواز دیا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ تھرڈ کلاس اور آخری درجے کی گری ہوئی بات ہے۔ بیوی سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اس بات کا اندازہ کیجئے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف روایت ہے کہ آقا انعامدار مدنی تاجدار رحمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کسی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا جس قدر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رشک کرتی ہوں، جس قدر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رشک کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے اوپر رشک کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ ان کو اتنا رشک کیوں کرتی ہے، اتنا کیوں چاہتی ہے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے اس لیے کہ میں جب بھی رسول اللہ کے پاس ہوتی یا کوئی اور زوجہ مطہرہ رسول اللہ کے پاس ہوتی تو آقا علیہ السلام جب ہمارے بارے میں تذکرہ کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد بھی آقا علیہ السلام اکثر ہمارے بیچ میں خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھے خیال آیا اور میں خیال پر قابو نہ رکھ سکی، آقا علیہ السلام کے دربار میں اپنے خیال کا اظہار کر دی۔ کیا خیال آیا؟ یہ خیال آیا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو بوڑھی ہو چکی تھی، عمر میں 40 سال کی تھی جب نکاح ہوا، اور اب یا رسول اللہ آپ کی عمر تقریباً 50 کے اوپر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ تو بوڑھی ہو چکی تھی، وہ وفات بھی پا چکی ہے، جبکہ آپ کے سامنے یہ حسین اور خوبصورت جوان بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یا رسول اللہ ان حسین اور جوان بیویوں کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد بھی آپ اس بوڑھی بیوی کو نہیں بھولتے، میں ایسا کہنے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری یہ بات سن کر مجھ پر شدید ناراض ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا اے عائشہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اپنی غلطی کو پھر سے واپس نہ لے لو گی، اپنے کلام کو واپس نہ لے لو گی۔ یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام نے مجھ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ سنتی ہو خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جب دنیا میں کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا خدیجہ الکبریٰ میرا کلمہ پڑھ رہی تھی، جب مجھے کوئی سچا نہیں مانتا تھا
خدیجہ نے مجھ کو سچا مانا تھا. جب کوئی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا, خدیجۃ الکبریٰ نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے آگے آئی. جب کوئی میری بات کو تسلی کے لیے اطمینان کرنے والا نہیں تھا, اس وقت خدیجۃ الکبریٰ میری باتوں پر اطمینان کر رہی تھی, میرے پیغام کو قبول کرنے والی تھی. کیوں کر میں نا خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کروں جبکہ اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھ کو اولاد عطا فرمائی ہے. حضرت پاک آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کیوں میں نہ ان کا ذکر کروں, اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھ کو اولاد عطا فرمائی ہے. یہاں پہ بچے پیدا ہو جانا ایپ بنا ہوا ہے آج کل, اور آقا فرما رہے میں کیوں نہ ان کا ذکر کروں جبکہ ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو اولاد عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں, مجھے معاف فرما دیجئے, میں حضرت خدیجہ کے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہوں گی, الفاظ واپس لیتی ہوں. فرماتی ہیں میں نے تو الفاظ واپس لے لیا, آقا نے معاف بھی فرما دیا, لیکن پھر بھی اس کے باوجود آقا علیہ السلام کے چہرے پر میں میرے اس کلام کا اثر دیکھتی تھی. اللہ اکبر. میرے اس جملوں کا اثر میں دیکھا کرتی تھی, اور ہر نماز میں دعا کرتی تھی اے اللہ میں آئندہ سے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ایسا خیال نہیں کروں گی, میرے آقا علیہ السلام کو مجھ سے خوش کر دے, میرے آقا کو مجھ سے خوش کر دے, میرے آقا کو مجھ سے خوش کر دے. میں ایسے کہا کرتی تھی. معزز سامعین کرام, دیکھیے آج گھروں میں اس بات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ بیٹا اگر ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے اور ساتھ میں اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہے, اس کا رب اس سے خوش ہے. ہاں اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا مکمل حق مار رہا ہے, ان کی خدمت نہیں کرتا ہے, ان کو دواخانے نہیں لے جاتا ہے, یا ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا ہے, یا صرف اتنا اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا, صرف اپنی بیوی کی محبت میں مبتلا ہے, تو پھر ایسے وقت میں اعتراض کرنے کی گنجائش ہے. لیکن جو اولاد ماں باپ کو وقت پر کھانے کے لیے انتظام کر رہی ہے, عیدوں کے موقع پر کپڑوں کا انتظام کر رہی ہے, بیماری کے موقع پر دوا کا انتظام کر رہی ہے, دواخانوں میں علاج اور معالجے کے اخراجات کو برداشت کر رہی ہے, پھر اگر ایسی اولاد اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کو اعتراض ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ارے بعض گھروں میں تو اتنے مسائل ہیں, اللہ معاف کرے, اگر کوئی بیچارہ شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گھومنے جانا چاہتا ہے یا کہیں ملنے جانا چاہتا ہے یا کسی کے پاس جو ہے رہنے جانا چاہتا ہے, تو آپ لیجئے دربار اقدس میں پہلے ایک لیٹر پیش کرنا پڑتا, بابا جان امی جان میں جانا چاہ رہا ہوں. کیوں جا رہا, کون جاؤ بولے, کیسا جاتے, ابھی جا کے آئے نا, کیا ضرورت ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ ہم اپنی اولاد کی خواہشات پر اس طریقے سے قدم رکھ دیں گے, ان کی خواہشات کو کچل دیں گے, تو پھر بروز محشر ہمارا پروردگار ہم سے اس کا حساب پوچھے گا اور پھر ہم کو جواب دینا بھی پڑے گا. ایک شوہر کو مکمل اختیار ہے اپنی بیوی کے ساتھ آنے جانے, دعوتوں میں شرکت کرنے, خاندان اور قبیلوں میں میل ملاقات کرنے کا. اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں روکا. الغرض خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بات لے لیجئے, آقا علیہ السلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا, اور اکثر آقا علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا پسند فرماتے تھے, اور تنہائی کے لیے آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان سے نکلتے غار ہیرا پر چلے جاتے. غار ہیرا پر جا کر آقا علیہ السلام بیٹھ کر اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے, عبادتوں اور ریاضتوں کے مراحل سے گزرتے. قربان جائے خدیجۃ الکبریٰ کی محبت پر, وہ اپنے شوہر اپنے آقا سے اتنی محبت فرماتی کہ زمین سے غار ہیرا 2500 25,000 فٹ اوپر ہے, 2500 فٹ اوپر ہے. 25 منزلہ بلڈنگ جتنی ہوتی ہے, زمین سے وہ چٹان اتنی اوپر ہے. خدیجۃ الکبریٰ اپنے آقا کی محبت میں 2 مرتبہ روزانہ غار ہیرا پر چڑھا اور اترا کرتی تھی. حضور کی خدمت کی خاطر چڑھا اور اترا کرتی تھی, حضور کی خدمت کی خاطر چڑھا اور اترا کرتی تھی. اور ایک بات بھی سن لیں, آقا علیہ السلام خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت فرماتی, ایک نبی کو اپنی حیات میں
اللہ کی طرف سے 100 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. کتنی ہے بولیے؟ ہاں امت کو 4. آپ لوگ آہستہ بول رہے بولیے بھائی کتنی؟ 100. ہاں ماشاءاللہ معلوم ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا عقیدہ نہیں نبی اور ہم دونوں برابر ہیں. امت کو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ بھی مرد کو، اور نبی کو 100 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھی. سبحان اللہ. 100 بیویاں بولے تو قوت بھی ہونا پڑتا ہوتی. اور حضرت سلیمان کی یہ عادت تھی، قوت تھی کہ نہیں تھی کیسا بھی آتا بعضوں کو خیال، ان کو بھی سنا دیتے ہیں. حضرت سلیمان کو عادت تھی آپ اپنی 100 بیویوں سے ایک رات میں ملاقات کرتے تھے. سبحان اللہ بولو بھائی. یہ نبی کی قوت کا عالم ہے. ظاہری قوت یہ ہے تو باطن کا عالم کیا ہوں گا. اب پھر جو بولے ہم لوگ نبی کے برابر ہے، ایک مرتبہ ٹیسٹ کرا لو بھائی. نبی کو اجازت تھی 100 بیویوں کی، لیکن خدیجۃ الکبریٰ سے میرے مصطفیٰ اتنی محبت کرتے تھے، آپ کی حیات میں میرے آقا نے دوسرا نکاح کرنا پسند نہیں فرمایا. آپ پردہ فرمائی تب دوسرا نکاح ہوا حضرت سودا سے. جب تک آپ زندہ تھی اتنی محبت فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. قربان جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ بعد میں آئی، حضرت سودا بعد میں آئی، حضرت حفصہ بعد میں آئی. سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک روایت حضرت عائشہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ تو کبریٰ، ان سے اتنی محبت فرماتے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی گھر میں کچھ اچھا پکتا، کوئی خوشی کا موقع ہوتا، تو آقا علیہ السلام اپنا کھانا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سہیلیوں کے گھروں کو بھیجا دیا کرتے تھے. اتنی محبت خدیجۃ الکبریٰ سے فرماتے تھے کہ اپنا کھانا خدیجۃ الکبریٰ کے سہیلیوں میں تقسیم کروائے تھے. اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ان کے گھر کھانا بھیجاتے کیوں؟ ان کے گھر کھانا بھیجاتے؟ بولتے تھے کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ان سے چاہت رکھتی تھی، اس لیے میں اس خوشی کے موقع پر ان کو نہیں بھول سکتا. تو اب اندازہ کرو ان کی سہیلیوں کو نہیں بھولا جا رہا ہے تو پھر بیوی سے محبت کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت پر قربان جائیں. اللہ نے انہیں وہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص زوجہ. پھر اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے 4 عورتیں کافی ہیں. صحابہ سے خطاب فرمانے آقا علیہ السلام صحابہ کی عورتوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے 4 عورتیں کافی ہے. قربان جائیے ان 4 عورتوں کو جن کو آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورتوں کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، نمونہ ہے، بے مثال ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی خاتون حضرت مریم ہے جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. پھر فرماتے دوسری خاتون میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے تیسری خاتون میری بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے اگر کوئی چوتھی خاتون ہے جس کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے تو وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے. فرعون تو ظالم تھا لیکن اس کے گھر میں اللہ نے اپنی رحمت رکھ دی تھی. فرعون ظالم تھا، اللہ نے اس کے گھر میں اپنی رحمت رکھی تھی. حضرت آسیہ کا صبر، حضرت آسیہ کی خدمت، حضرت آسیہ کو فرعون کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی خدا سے جتنی محبت آسیہ کرتی تھی، مومنوں کے گھر میں رہ کر بھی وہاں کی عورتیں اتنی خدا سے محبت نہیں کرتی تھی، خدا کی محبت میں اتنی قربانیاں نہیں دیتی تھی. فرمایا آسیہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ معلوم ہو صبر کیسا کرنا ہوتا ہے. ہوتا نا بعض مرتبہ ظالم شوہر مل گیا، نہیں ظالم شوہر مل گیا،
آج بھی کئی مسلمان ایسے ظالم ہیں، اللہ معاف کرے، راتوں کو حرام کا شراب پی آتے ہیں اور اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور بعض ایسے ظالم ہیں جو اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ وہ مرد ہے ہی نہیں. باہر تو کسی سے لڑنے کی ہمت نہیں، باہر کوئی اگر گھور کے دیکھ لے تو نیچے منڈی ڈال کے نکل جاتے ہیں، اور گھر میں جا کے شیر بن کے بیوی کے اوپر بیلٹ بھی آزماتے ہیں، چھڑی بھی آزماتے ہیں، لکڑی بھی آزماتے ہیں، ہاتھ کی قوت بھی آزماتے ہیں. تو ایسے ظالم شوہر کسی کو مل جائے تو آقا فرما رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ حضرت آسیہ کی سیرت پڑھے، اس کو جینے کا سہارا نصیب ہو جائے گا. ظالم شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا کے طریقے کیا ہیں؟ معزز سامعین اکرام، یہ 4 خاتون نام یاد رکھے. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضرت فاطمہ حسن و حسین کی ماں رسول اللہ کی بیٹی، اور حضرت آسیہ ظالم فرعون کی بیوی. معزز سامعین اکرام، الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص غلام بنے. اور ایک بات سن لیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اتنا بلند و بالا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بھی رسول اللہ کے گھر تشریف لاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام جبریل کے سلام کا جواب دیتے تو فرماتے یا رسول اللہ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجئے. حضرت جبریل سلام عرض کرتے اور آقا علیہ السلام فرماتے خدیجہ جبریل تمہیں سلام کر رہے ہیں. ایسی محبت فرماتے حضرت جبریل علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو معزز سامعین اکرام، الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ ہی نہیں، رسول اللہ سے متعلق جتنی بھی ذاتیں ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کی کوئی اولاد ہو، ہر ایک ذات جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا وہ ذات عظمت والی ذات ہے، اہمیت والی ذات ہے، برکت والی ذات ہے، اور وہ جنت کی حقدار ذات ہے. ان ذوات مقدسات سے محبت کرنا یہی ایمان کی علامت ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہماری وفات کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت معلی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل سے عید الاضحیٰ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں عبادت کی غرض سے نماز عید ادا کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے مقدس ذکر سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سبھی حضرات مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ تکبیر پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے پر بے انتہا مہربان اور بے انتہا رحم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ تکبیر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 اونٹ اپنی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھ لیں: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین کرام، آپ جمعات کے خطبات کے ذریعے سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، اور تفصیلی طور پر علماء کرام عید اور قربانی سے متعلق اور حج سے متعلق الحمدللہ گزشتہ 1 مہینے سے مساجد میں جمعات کے خطبات میں تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں۔ الغرض معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ضروری اور اہم ترین گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کی آج معاشرے کے اعتبار سے شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بڑا اور عظیم اجتماع ہے، اور انتظامی کمیٹی عیدگاہ یوسف گڑا کی یہ بہت بڑی کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اور بڑا مجموعہ ہوتا ہے اتنے بڑے مجموعے کو ایک اچھے اور بہترین انداز میں پیغام دیا جائے۔ تو منتظمین کمیٹی کی خواہش پر آج کے اس عظیم اجتماع کے لیے میں نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر چند اہم اور ضروری باتیں جو آج ہمارے معاشرے کو درپیش ہے اس پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے لیے چند چیزیں چیلنج بن گئی ہیں،
آج مسلمان معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حبیب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے کیونکہ ہمارے اس اجتماع کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں اور آج کے اس گفتگو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو میں نے نوجوان دوستوں کے لیے بھی اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح معاشرہ کی غرض سے نوجوان دوستوں کے لیے آج کے اس موضوع کو منتخب کیا. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو خود بھی بچو، واہلکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے بچنے اور کس سے بچانے کی بات ہو رہی ہے، وہ ذرا قابل غور بات ہے. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے بندو تم خود بھی بچو، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نارا، دوزخ کی آگ سے بچو اور دوزخ کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پوچھا گیا کہ دوزخ کی آگ کیا چیز ہے جس سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو پروردگار عالم خود آگے ارشاد فرماتا ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، دوزخ کی آگ ایسی دردناک آگ ہے، اگر اس میں پتھر بھی ڈالا جائے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں دوزخ سے بچنے کا حکم تو دے رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں کو بچانے کا حکم بھی دے رہا ہے. لیکن خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے دوزخ کی آگ بنائی ہے. اللہ کی گفتگو کا انداز تو دیکھیے، اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم تو دے رہا ہے دوزخ سے بچو، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اعدت للکافرین، اے میرے بندو وہ آگ میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہے، وہ آگ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، وہ آگ میں تم کو نہیں ڈالا جائے گا، وہ آگ تو ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے. ہم تو کسی کلمہ گو کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم کسی کلمہ گو کو دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتے، ہم کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کو دوزخ کے انگار میں ڈھکیلنا نہیں چاہتے. لیکن بندو وہ آگ ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے. لیکن اگر تم برے کام کرو گے، گندے کام کرو گے، خود بھی بربادی والا راستہ اختیار کر لو گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اگر تم بربادی والا راستہ اختیار کر لو گے، یا اس میں احتیاط نہیں کرو گے، یا گندگی والے کام، برے کام جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، اگر تم ایسے کاموں کو کرتے ہوئے گزر جاؤ گے، یا تمہاری اولاد ایسے کام کرتی ہے جس سے تمہارا رب ناراض ہو اور تم خاموشی ہو اختیار کر لو گے، ان کو نصیحت نہیں کرو گے، ان کو برے کام کرنے سے نہیں روکو گے، تو پھر یاد رکھو وہ آگ دوزخ کی میں نے تو کافروں کے لیے لگائی تھی. لیکن تمہارے برے اعمال، تمہارے گندے اعمال، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے میں تو نہیں چاہتا، لیکن تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے مجھے تمہیں دوزخ میں پھینکنا پڑے گا، تمہیں دوزخ میں ڈالنا پڑے گا، تمہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. معزز سامعین کرام، یاد رکھیے ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری کیا ہے، ایک بزرگ کی ذمہ داری کیا ہے، اس قرآن پاک میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے پوری قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے اے باپ تیرا یہ کام ہے کہ تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا. مولا نے قرآن میں یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ اے باپ تیرا یہ کام ہے کہ تو اپنے بچوں کو انجینئر بنا یا ڈاکٹر بنا یا وکیل بنا. مولا نے قرآن میں یہ بھی نہیں کہا، مولا کریم نے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا باپ اور ماں ہونے کے ناطے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، اپنی اولاد کو لا لا کر کھلاتے جاؤ، ایسا بھی نہیں فرمایا. مولا فرماتا ہے کھلانے کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دے. باپ بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے مر جائے تو باپ کی ذمہ داری نہیں، اس بیٹے کو پالنا رب کریم کی ذمہ داری ہے. مولا کہہ رہا ہے میرے بندے کو میں پال لوں گا، میرے بندے کو میں سنبھال لوں گا، میرے بندے کی تعلیم کا انتظام میں کر لوں گا، میرے بندے کے کھانے کا انتظام میں کر لوں گا، میرے بندے کے کپڑے کا انتظام میں کر لوں گا. ایک باپ ہونے کے ناطے ایک بیٹے کے لیے باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نیکی کے راستے پر لے آئے، اپنے بیٹے کو خیر کے راستے پر لے آئے، اپنے بھائی کو خیر کے راستے پر لائے.
ایک ماں ہونے کے ناطے ماں کا یہ پہلا فرض بنتا ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے. یہ قرآن بتا رہا ہے. ہمارے اوپر کھلانے کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے، اولاد کو اخلاق سکھانے کی جتنی ذمہ داری ہے، اولاد کو نیک بنانے کی جتنی ذمہ داری ہے، اولاد کو اچھے ماحول میں پرورش کرنے کی جتنی ذمہ داری ہے. اجی قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے گا. بعض لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں. ہم کسی کی زیارت میں ختم قرآن پڑھے تو لوگوں کو ٹینشن، ہم کسی کی برسی میں جو ہے ختم قرآن کرے تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. نادانو، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کا عمل اس کی قبر میں اس کو ثواب کی طرف لے آئے گا، اور وہ صرف 3 اعمال ہیں. کتنے ہیں میں ذرا بولیں؟ 3 اعمال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اب میں ان تفصیلات میں نہیں، صرف ایک بات بیان کرتا ہوں کہ آقا نامدار مدینہ تاجدار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 3 میں پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، اور اولاد کے ملنے کے بعد، اولاد والی نعمت سے سرفرازی کے بعد باپ اگر اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے، انہیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے، انہیں دینی تعلیم سے سرفراز کرتا ہے، انہیں اللہ کی بندگی کی طرف مائل کرتا ہے، رسول اللہ کی غلامی کا پیغام ان کے کانوں میں دیتا ہے، اور ان کی تربیت اخلاق اور سنت مصطفیٰ کے مطابق کرتا ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ باپ بوڑھا ہو گیا اور اپنی آخرت والی منزل خبر کو پہنچ گیا، ادھر بیٹا زمین پر نماز پڑھے گا، نہ صرف اب بیٹے کو ثواب ملے گا، بیٹے کی نماز کا ثواب جتنا بیٹے کو دیا جائے گا اتنا ہی ثواب باپ کی خبر میں بھی پہنچا دیا جائے گا. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، بیٹا اٹھتے بیٹھتے نیکی کرتا رہے گا، باپ کی خبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. بیٹا رات میں قرآن کی تلاوت کرے گا، والد کی خبر میں ثواب پہنچ جائے گا. بیٹا بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، والد کی خبر میں ثواب پہنچ جائے گا، ماں کی خبر میں ثواب پہنچ جائے گا. غور کیجئے، تربیت کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو، تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے ثواب تمہاری خبر میں پہنچا دیا جائے گا. معزز سامعین، آج کتنا بدترین دور آ گیا. ایک باپ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو ٹی ویوں کے سامنے لے کر بیٹھا ہوا ہے، بند کمروں میں انٹرنیٹ دے کر اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ نوز باللہ سینما تھیٹروں کے ٹکٹ خرید کر فلم میں دکھا رہی ہے. بتاؤ کیا ایسے ماں باپ اللہ رب العزت کی رضا پا سکیں گے؟ بتاؤ کیا ایسے ماں باپ اللہ کی جنت کو حاصل کر سکیں گے؟ بتاؤ کیا ایسے ماں باپ پر اللہ کا فضل ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. بتلائیے، اگر کوئی اولاد برباد ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، اگر کوئی اولاد گندے راستہ اختیار کرتی ہے، میری اپنی فکر یہ ہے، میرا اپنا ذہن اور خیال یہ ہے، کوئی اولاد تباہ نہیں ہوتی، کوئی اولاد برباد نہیں ہوتی، کوئی اولاد نافرمان نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ماں باپ خود اس کو نافرمان نہیں بنا دیتے. کوئی اولاد اگر گندا راستہ اختیار کر رہی ہے تو اس میں ماں باپ کا قصور پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، ان کو ہم نے رسول اللہ کا طریقہ نہیں بتایا. اجی قربان جاؤ، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، جب اللہ تمہیں اولاد دے دے، تمہارے گھر بچے پیدا ہو تو تم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. حضور ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اور اپنی اولاد کی خصلتوں میں، ان کی فطرتوں میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کی مزاج میں 3 چیزوں کو داخل کر دو. حضور ارشاد فرما رہے جب تمہارے گھر اولاد پیدا ہو جائے تو صرف لڈو بانٹنے کا نام باپ ہونا نہیں ہے، صرف ان کا نام رکھنے کا کمال نہیں ہے، صرف ان کو بڑے اسکول میں لے جا کر ایڈمیشن دلا کر لاکھوں روپے ایڈوانس پے کر دینے کا نام پرورش نہیں ہے. ان کے قدم قدم پر انہیں رسول اللہ کے اٹھنے کا طریقہ سنانے کا نام تربیت ہے. رسول اللہ کیسے کھاتے تھے بتانے کا نام تربیت ہے. رسول اللہ کیسے چلتے تھے بتانے کا نام تربیت ہے. رسول اللہ کے اخلاق سکھانے کا نام تربیت ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ اولاد دے تو 3 خصلتیں اپنی اولاد کی فطرت میں داخل کر دو. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں حبی نبیکم. اللہ اکبر. فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو داخل کر دو. ذرا زور سے بھائی.
بازو والے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں حضور ارشاد فرمائے کیا کہاں جی نعوذ باللہ جوانی کی عمر میں لے جا کے بازو لے جا کے 40 دن 6 مہینے 4 مہینے لے جا کے محبت نکال کے لا رہے ہیں۔ ارے رسول اللہ ارشاد فرما رہے اولاد تمہیں عطا کر دی جائے تو پہلا سبق حبی نبی کی دو، تمہارے نبی کی محبت کا سبق اولاد کو دو۔ پہلے عاشق رسول بناؤ، پہلے محب مصطفیٰ بناؤ، پہلے غلام مصطفیٰ بناؤ۔ مجھے کہنے دو پہلے اس کو سنی بناؤ، پہلے اس کو عاشق رسول بناؤ، حضور کا ارشاد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمائیں حبی اہل بیتی اطہار، پھر اس کو اہل بیت کا محب بناؤ، میرے حسن اور حسین کا دیوانہ بناؤ۔ اگر بیٹی ہے تو فاطمہ کی چادر کی چاندنی مانگنے والی بیٹی بناؤ۔ کیوں بولا گیا یہ بات؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں تو مجھ سے تو محبت کر لے گا، میرے حسن اور حسین سے پیار نہیں کرے گا تو جنت میں تجھے داخلہ نہیں ملے گا۔ جنت کے سرداروں سے محبت ضروری ہے، جن کے صدقے سے تجھے آج کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ان لوگوں کی محبت ضروری ہے۔ فرمایا حبی نبیکم و حبی اہل بیت اطہار وبتلاوت القرآن۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اب جب وہ ہوش سنبھال لے، تھوڑا زبان چلنے لگے، عقل کام کرنے لگے، تو ٹی ویوں کے سامنے بٹھا کر گانے مت سکھاؤ، اس کی زبان پر کلام الہی کو جاری کرنے والا بنا دو۔ قرآن کی تعلیم سکھاؤ، قرآن کی اخلاق سکھاؤ، قرآن کا کردار سکھاؤ، قرآن کے احکام سکھاؤ، قرآن کی باتیں سناؤ۔ قرآن کس طرف اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے، ایک پاک ہونے کے ناطے تمہاری یہ ضرورت، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو قرآن کے اصول اور قانون کے مطابق تن کرتے چلے جاؤ۔ معزز سامعین اکرام، بڑے افسوس کی بات ہے آج معاشرے میں ہماری بچوں کی تربیت یہود اور نصارہ کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا آپ برا نہیں مانتے ہیں تو تھوڑا سا ڈائریکٹلی گفتگو کریں۔ برا تو نہیں مانیں گے نا بھائی؟ جو برا مانتے ہیں عید کے بعد ملنے میں معافی چالوں گا، برا مت مانیے گا۔ آپ نے جو لباس پہن کر بیٹھا ہے یہ یہود اور نصارہ کا ہے، آپ نے اپنے داڑھیوں کو جو کٹوا دیا یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، آپ نے اپنی مونچھ بڑھوا لی یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج آپ عید جیسے مقدس عبادت کے لیے اللہ کے گھر، اللہ کے میدان جمع ہوئے، آپ بغیر ٹوپی پہنے آئے یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج آپ اپنے ہاتھوں میں چین ڈالے ہوئے ہیں، گلوں کو زیور کے لیے چین آپ نے پہنا دیا، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ ہم یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، مولا کیا کوئی تیری طرف سے حکم ہے؟ قرآن شریف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، مجھے کہنے دو اے سنیو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہود اور نصارہ کو مت پکڑو، ان کے پیچھے مت چلو، ان کے جیسے مت بنو، ان کے طریقے اختیار مت کرو، ان کا ساتھ مت لو، ان کی مدد مت لو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے طریقے کو مت اختیار کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا طریقہ ان کے لیے اچھا ہوگا، ان کا طریقہ تمہارے لیے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، ان کی دوستی تمہارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی، ان کے نقش قدم تمہارے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کہہ رہا ہے بندو تم میرا کھاتے ہو، میری زمین پر چلتے ہو، میرے دیے ہوئے مال سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، میری دی ہوئی بیوی تمہارے گھر میں ہے، میری دیے ہوئے بچے تمہارے پاس ہے، میرا دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے، میری دی ہوئی تجارت، کاروبار، ماں باپ، بھائی بہن، عزت، رشتہ دار، شہرت، سب کچھ میرا ہے، اور میں تمہارا خدا ہوں، تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم یہود اور نصارہ کے طریقے پہ مت چلو۔
پھر میرے بھائی ہم رب کا کھائیں، رب کی زمین پہ چلیں، رب کے بندے کہلائیں، بار بار اللہ اکبر کہیں، پھر جب اس کی بندگی اور غلامی کرنے کی، اس کی نقش حکم کے مطابق چلنے کی بات آئی تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کر لیں؟ کیا یہ مسلمانیت ہے میرے بھائی؟ کیا یہ بندگی ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، اپنے آپ کو بندگی کے ماحول میں لے آئیں، اپنے آپ کو غلامی کے ماحول میں لے آئیں، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، اتباع، اطاعت، فرما برداری کی طرف لے آئے، تاکہ معزز سامعین اکرام ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جس طرح دنیا میں اس نے ہمیں شان سے رکھا، ہمیں جنت میں بھی وہ شان والی جگہ نصیب ہو جائے۔ کوشش کریں گے میرے بھائی؟ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ بتاؤ میرے بھائی، آج اتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں، سب نعوذ باللہ بغیر کسی وجہ کے اسلامی طریقہ چھوڑ کر غیر اسلامی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی دنیا میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا، پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے داڑھی کاٹا تو میرے گھر راحت آ گئی، یا میں نے اسلام کے طریقے کو چھوڑا مجھے سکون مل گیا، یا میں نے اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی غلامی کے خلاف یہ کام کیا جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا۔ خدا رب ذوالجلال کی قسم، ایسا کوئی دنیا کا مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ارے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آج دنیا میں جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، پلٹ کر دیکھو وہ ہم کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہماری سیرت کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ امریکہ میں جتنے مسلمان ہو رہے ہیں ان سے پوچھو تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے، وہ جواب دیتا ہے کیونکہ خدا کی قسم جو قانون، جو اصول، جو ضابطہ اسلام نے پیش کیا ہے، وہ ضابطہ، وہ قانون پوری کائنات میں کوئی مذہب نہیں پیش کر سکتا۔ اس لیے اسلام کے اخلاق سے، اسلام کے اصول سے، اسلام کے قانون سے، اسلام کے رویے سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اجی وہ غیر تھا، ایمان لا کر مسلمانیت کی حقیقت کو قبول کر رہا ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہو کر اسلام کی حقیقتوں کو قبول نہ کرے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا آئیں، میں تھوڑا سا اور قریب آ کر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بالخصوص نوجوان دوستوں سے میری اس گفتگو پر خاص توجہ کا طالب ہوں کہ اے پیارے نوجوان دوستو، آپ اس بات پر ہمیشہ غور کرتے رہیں، آپ اس چیز کی طرف ہمیشہ آمدہ رہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک قوم کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جس قوم میں نوجوان نسل متحرک ہوتی ہے وہ قوم اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کا سرفراز ہوتی ہے، اور وہ قوم پر اللہ کی مہربانی اور نوازش ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں سود انتہائی گندی لعنت اختیار کر جا رہا ہے، سود پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر نوجوان کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کوئی گاڑی خرید رہا ہے، ہم نے پوچھا کیسے لیا، بولے فائنانس پر لیا۔ کوئی گھر خرید رہا ہے، پوچھے کیسے لیا، بولے فائنانس پر لیا۔ کسی نے کہا کہ ہم زمین خرید رہے، پوچھے کیسے لیا، بولے فائنانس پر لیا۔ سود کی لعنت آج مسلمان معاشرے میں اتنی کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ارے حتیٰ کہ اللہ معاف کرے کہنے کے لیے بھی شرم آ رہی ہے، کیونکہ یہ آواز دور دور تک جا رہی ہے، غیر بھی ہماری آواز سن رہے تو وہ بھی شرما جائیں گے کہ آج مسلمان نعوذ باللہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا گر گیا، ایون ایک حصیر خریدنا ہے یا دو چار کرسیاں گھر میں خریدنا ہے، بنڈی پر رکھ کر ایک غیر ہمارے گھر کے سامنے لے آتا ہے، 200 روپے کی کرسی ہے تو 300 روپے میں دیتا ہے اور روزانہ 10 روپے بننا پڑتا ہے، 200 کی کرسی 300 میں لیتے، 100 روپے سود بن کے گھر میں کرسی رکھی جا رہی ہے۔ چٹیوں کا کاروبار مسلمان کے درمیان عام ہو گیا، ایک بھائی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے یہ چٹی کا کاروبار کرنے کی وجہ سے میں لاکھ پتی کروڑ پتی بن گیا، ایک فائنانسر اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں فائنانس کا کاروبار چلا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں لاکھ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ ارے تم قانون خدا کے خلاف جا کر نہ لاکھ پتی بن سکتے ہو نہ کروڑ پتی، ارے خدا کی قسم تم دنیا کی ایک خوشی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا۔ غربت میں خوشی مل سکتی ہے لیکن حرام کے کروڑوں مال میں ہرگز خوشی نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی۔
ہم قانون الہی کے خلاف نہیں جا سکتے. کوئی انسان نہ آج تک ترقی کیا نہ ترقی کرے گا. ایک مثال دیتا ہوں، اگر عقل ہو تو سمجھ جاؤ، ورنہ کچھ بات نہیں ہے. امریکہ سے بڑا کوئی سود خور دنیا میں ہے؟ نہیں ہے. حال تک ہمارے نوجوان کال سینٹرز میں جاب کر رہے تھے، ہزاروں روپیہ وصول کر رہے تھے. کہاں غائب ہو گئے وہ کال سینٹرز؟ کہاں غائب ہو گئی وہ امریکی تجارت؟ کیوں آج امریکہ سے لوگوں کو واپس ان کے ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ کیوں آج امریکہ دن پر دن زوال پذیر ہو رہا ہے؟ کیوں آج امریکہ بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے؟ کیوں آج دوسرے ملکوں سے پیٹرول اور آئل کو قبضہ کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کے پاس سود انتہا کو پہنچ چکا ہے. صرف سود امریکہ جیسے ملک کو برباد کر سکتا ہے. تو پھر آپ کے جیسے میرے جیسے غریب مسلمان کی حقیقت ہی کیا ہے میرے بھائی؟ آج مسلمان بینکوں میں سود بن کر تباہ ہو رہا ہے، فائنانسروں کی دہلی سے چلتے چلتے برباد ہو رہا ہے. برا نہ مانے تو ایک اور بات کہہ دوں، ہمارا مسلمان بھائی پیسے بھی رکھتا ہے، تب بھی اپنے پیسے سے پورا پیسہ دے کر مال خریدنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ فائنانسر کے پاس جاتا ہے، فائنانس پر آٹو خریدتا ہے، فائنانس پر کار خریدتا ہے، فائنانس پر کاروبار قائم کر رہا ہے، فائنانس پر تجارت قائم ہو رہی ہے. مگر میرے بھائی، یہ بربادی اور یہ تباہی، یہ ذلت اور یہ رسوائی مسلمان کو مکمل طور پر تباہ و تاراج کر رہی ہے، مسلمان کو نیست و نابود کر رہی ہے. مسلمان اس سود کی لعنت کو نہیں سمجھ رہا ہے. آئیے میں کچھ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت سود خور کے تعلق سے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اگر ہم میں کوئی نعوذ باللہ سود لینے والا بھائی بیٹھا ہو تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ آج کی اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر کے اٹھے کہ وہ توبہ کر لے گا یا پھر نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو قبول کرے گا. لیکن یاد رکھے، انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. آج خدا کی قسم سچے دل سے جو گناہگار آج توبہ کر لے، یہ عید کی نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. اللہ کی ذات پر اتنی تو امید ضرور رکھو میرے بھائی. لیکن توبہ اس کا نام نہیں کہ یہاں کل نے پیٹ لیا اور نکل گئے. توبہ اس کا نام ہے کہ اس ارادے کا نام توبہ ہے، آج تک یہ گناہ ہو گیا، اب آخری سانس تک یہ گناہ پھر کبھی نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے. معزز سامعین اکرام، سود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، کیونکہ بعض لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، بندے کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سود کے مال سے اضافہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، ان کا یہ خیال بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال کم ہوتا ہے، اور بندوں کی فیلنگ کو اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ پروردگار نے قرآن شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا. قرآن کی آیت سننے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، کہہ رہا ہے کہ لوگوں، سود کے مال میں ہرگز اضافہ نہیں ہوتا اللہ کے پاس. سود کا مال آنے دیجیے. آپ مثال کے طور پہ 1 لاکھ 1 لاکھ کو 20 لاکھ 20,000 لگ کے آ رہے ہیں، 2 لاکھ 2 لاکھ کو 10,000 لگ کے آ رہے ہیں، 5 لاکھ 5 لاکھ کو 50,000 لگ کے آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، ارے خدا قدرت رکھنے والا رب، پیسے بھجانے والا، مال دینے والا، انسانوں کی زندگی سنوارنے اور بنانے اور چلانے والا، کائنات کا نظام سنبھالنے والا رب کہہ رہا ہے، میرے بندو سنو، سود کے مال میں ہرگز اضافہ نہیں ہوتا. تمہیں دکھ رہا ہے کہ 5 لاکھ کو 50,000 لگ کے آئے، مگر پیچھے سے کیسا نکالنا ہے وہ رب جانتا ہے. کس کو کہاں لے کے جا کے کام کرنا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے.
کس کا کیسا کرنا ہے، کس کو کہاں گولی لگانا ہے وہ رب جانتا ہے۔ آج سب سے زیادہ امیر تو چار مینار بینک والا ہونا چاہیے تھا، نہیں؟ بات دور دور سے کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو بس ہے، جو سمجھ گیا گڈ، نہیں سمجھا ویری گڈ۔ الفلاح کمپنی چل رہی تھی، کئی بینک چل رہے تھے، آج ان لوگ تو راجا مہاراجاؤں کی طرح، بہترین شاہوں کی طرح بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایک غریب مسلمان اپنے شہر میں موجود ہے، کروڑوں کا کاروبار کرنے والا، دکان بند کر کے بھاگ رہا ہے، ملک بدل رہا ہے، گندے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے، یا پھر جیل خانوں میں بیٹھ رہا ہے۔ ستیم کمپیوٹرز، اتنا بڑا ارب پتی کھرب پتی انسان 2 سال سے جیل میں زندگی گزار رہا ہے، وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے سود کا مال نہیں بڑھتا، سود تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، سود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو اگر کوئی مال بڑھتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، تم کسی فقیر کو 2 روپے دے کے دیکھو، تمہارے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ تم زکات نکال کے دیکھو، مال میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کر کے دیکھو، برکت ہوتی ہے۔ تم غریبوں کی شادیوں میں مدد کر کے دیکھو، برکت ہوتی ہے۔ بیماروں کا علاج کرا کے دیکھو، مدد ہوتی ہے۔ مسجدیں بنا کے دیکھو، مدد ہوتی ہے۔ مدرسے چلا کے دیکھو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ تم اگر یہاں 1 لاکھ لگاتے ہو، ظاہر سے 1 لاکھ جا رہا ہے، غیب سے مولا کروڑوں کا تمہارے پیچھے لگا کر بھیج رہا ہے۔ میں نے تو ایک نسخہ اب کے یہ عید کے سیزن میں بیان کیا، جو بیتی تھی وہ سنایا، سمجھ میں آئے تو قبول ورنہ واپس۔ دنیا کے سارے علماء کہتے ہیں غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ شریعت بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے کہ اس غریب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن میرا عقیدہ ہے جو غریب ہے، خدا کی قسم وہ قربانی دے کے تو دیکھے، آئندہ سال تک اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کے پاس استطاعت نہیں تھی، میرا بندہ موقف میں نہیں تھا، میرا بندہ صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن میرے ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے، میری بندگی کو پورا کرنے کے لیے میرے بندے نے غربت کے بعد بھی اپنے بچوں کو غربت میں رکھتا ہوا، اپنی بیوی کو غربت میں رکھتا ہوا، میری رضا کی خاطر میرے بندے نے قربانی دی ہے۔ مولا کہتا ہے فرشتوں پھر قربانی آنے سے پہلے اس کی غربت ختم ہو جانی چاہیے، اس کو اسباب بنا کر دے دو، اس کو ذریعے بنا کر دے دو، اس کو ماحول بنا کر دے دو، تاکہ اس کی غربت ختم ہو جائے اور اس کا شمار قربانی دینے والے صاحب نصاب اور استطاعت لوگوں میں گنا جائے۔ سود کا مال تباہ ہوتا ہے اور سود کا کاروبار نہیں پنپتا، سود کی تجارت نہیں پنپتی۔ آپ اگر فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے، آپ کی اولاد نہیں اٹھا سکتی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن شریف میں کہہ رہا ہے سود کا مال نہیں بڑھتا، صدقات کا مال بڑھتا ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیے اللہ رب العزت ایک دوسری آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بڑی جامع آیت ہے، خدا کی قسم غور کیجئے گا، اگر سمجھ میں آئے بات تو لے جائیے گا پھولوں میں رکھ کر۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، اب تک جو سود کا تم کاروبار کر لیے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی سود بہت چلتا تھا، کفار سود کا کاروبار کرتے تھے، جب تک یہ حکم قرآن نہیں آیا سود لیا اور دیا جاتا تھا، مسلمان بھی کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں آج سے سود بند، جو باقی رہ گیا وہ باقی رہ گیا، اپنا اصلی مال لے لو، ہرگز 1 پیسہ بھی سود میں نہ لینا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اکبر، اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات پر عمل کرنا ہی کرنا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ پھر آگے دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اگر تم سود لیتے ہو، سود دیتے ہو، سود کے کاروبار کرتے ہو، سود کی تجارت چلاتے ہو، سود کے بغیر اپنا گزارا کرنا تم
گزارا پر احتیاط نہیں کرتے ہو تو پھر سنو میرے بندو، اب تیار ہو جاؤ، تمہارا رب اور تمہارا رسول تم سے جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے تیار ہو جاؤ اے سود خورو، اللہ اور اس کا رسول تم سے جہاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بندوں سے، کفار مشرکین یہود اور نصارہ سے جنگ ہم کو کرنے کہا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے جنگ بندوں تم کرو، سود خوروں سے جنگ اللہ اور اس کا رسول کرے گا۔ میرے بھائی آج فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے، آج غور، میں قرآن سنا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ جو نہیں سننے کی وجہ سے آج مسلمان گندگی کی انتہائی گڑھوں میں جا کر گر کر پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، دو چار واقعات تو ایسے بھی سننے میں آئے ہیں۔ ایک صاحب کو حج کے لیے قرآن اندازی میں نام آ گیا، لیکن جب حج کو جانے کا وقت آیا اس وقت تک ان کے پیسے کچھ ختم ہو گئے، تو نعوذ باللہ انہوں نے فائنانسر سے سود پہ پیسے لے کے حج کو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا گندا ہو گیا مسلمان، اللہ کے گھر رسول اللہ کی بارگاہ سود کے پیسے لے کر جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد دیکھیں، نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یا کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، یا کسی شخص کی زندگی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، کثرت سے زنا کرنے لگتا ہے، کثرت سے سود دینے اور لینے لگتا ہے، یا کوئی بستی والے کثرت سے زنا کرتے ہیں اور کثرت سے سود لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو پھر یاد رکھ لو کہ لازماً اس بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی کیسی شکلیں ہیں، اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب آخرہ، کیسی دردناک شکلیں عذاب کی ہے۔ روزانہ پیپر اٹھا کر دیکھیے، عذاب کی نئی نئی صورت دیکھنے کو مل رہا ہے، روزانہ ٹی وی کھول کر نیوز دیکھیے، نئی نئی شکلیں عذاب کی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ سارے عذابات سود کی لعنت کی وجہ سے ہے، زنا کی لعنت کی وجہ سے ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کون؟ ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے جو لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ پہلے شراب، نشے کی صرف ایک ہی چیز تھی، اس کا نام شراب تھا۔ کیا تھا بھائی بولیے؟ شراب تھا۔ لیکن آج نشے کی کئی صورتیں ہو گئی، آج گٹکوں کے اندر بھی نعوذ باللہ ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہے جس سے نشہ آ رہا ہے، سگریٹ میں ایسا زردہ ملایا جا رہا ہے، نشہ آ رہا ہے۔ اور رسول اعظم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ نشہ کرنے والا، جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا، گٹکا کھا لیا، گیا رات میں پاکٹ لیا، مار لیا، بس گیا، بس سگریٹوں پہ سگریٹیں پھونکنے لگا، نشہ کرنے والا۔ بعض لوگ سوچ رہے ہیں مول صاحب بہت قریب سے جا رہے ہیں، بالکل گھر کے اندر آ کے جا رہے ہیں مول صاحب۔ اجی شراب نشہ دلانے والی چیز میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کہہ رہے ہیں۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ شراب اور نشہ کرنے والا بروز محشر اللہ سے اس حال میں ملے گا، بروز محشر اللہ سے اس حال میں ملے گا جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ملتا ہے، اللہ اکبر، کافر جیسے ملتا ہے، کافر جس حال میں ملتا ہے، بت پرستش کرنے والا جس حال میں ملتا ہے، شراب اور نشے کا عادی شخص ویسی حالت میں اللہ سے ملے گا۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے بھائی وعیدیں ہم کو سنا رہے ہیں۔ آج بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ اصول بنتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، رسول اللہ کے غلام بنیں،
اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، اپنے ماحول کو درست کریں، اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کی حفاظت کریں۔ ایک اور آخری بات، بالکل میں اس مجموعے کا انتظار کر رہا تھا، اب یہ کثیر مجموعہ آگا تو ایک آخری بات سن لیجئے، بڑی جامع بات ہے۔ آج غیروں کی طرف سے ہماری مسلمان نوجوان بیٹیوں کو تباہ و تاراج نیست و نابود کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ مکمل طور پر آج ہماری نوجوان بیٹیاں غیروں کا ٹارگٹ بنی ہوئی ہے، کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر، کال سینٹر کے نام پر، ملازمت کے نام پر، تجارت کے نام پر آج ہماری بیٹیاں گھروں کے باہر نکل رہی ہے، اور غیر کبھی ان کے فون کے ذریعے سے، کبھی کالنگ کے ذریعے سے، کبھی میسج کے ذریعے سے، کبھی ان سے آمنا سامنا ملاقات کے ذریعے سے، کبھی آٹو میں بٹھا کر آٹو کے ذریعے سے ہماری نوجوان بیٹیوں کو اپنی شرارت کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گندگی کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بیٹی ناقص العقل ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، عورت کسی عقل مند کا نام نہیں، کمزور عقل انسان کا نام عورت ہے۔ عورت میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، جوان بیٹی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس کا کال ریسیو کیا جائے اور کس کا میسج ریسیو کیا جائے، کس کو ریجیکٹ کیا جائے، کس کو ایکسپٹ کیا جائے، بیٹی نہیں جانتی، وہ ناقص العقل ہے۔ آج ہماری بیٹیاں اپنی کمزور عقلی کی وجہ سے ظالموں کے گندے ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے چند بیٹیوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی، ان کے پیٹ میں غیر مسلم کا بچہ پل رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوال بیٹی سے بروز محشر بعد میں ہوگا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا، غیر کے ساتھ زنا کیوں کیا، غیروں سے دوستی کیوں کی، غیروں کے ساتھ کال سینٹر میں جاب کیوں کی، یہ سوال بیٹی سے بعد میں ہوگا۔ خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، اس کا سوال پہلے بھائی سے ہوگا، پہلے باپ سے ہوگا، پہلے ماں سے ہوگا، پہلے محلے والوں سے ہوگا، پہلے رشتہ داروں سے ہوگا۔ تمہارے رشتہ دار، تمہاری بہن، تمہاری عزیز کسی غیر کے ظلم کا شکار تھی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے اس کا تحفظ کیوں نہیں کیا، تم نے اس کو کیوں نہیں بچایا، تم نے اس کو کیوں نہیں سدھارا؟ یہ سوال محلے کے ہر نوجوان سے ہوگا۔ کالج کے نام پر دیکھتے چلے جاؤ، تباہی اور بربادیاں مچائی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک ایسی لڑکی کا واقعہ 4 دن پہلے کا موجود ہے، MBBS میں لڑکی ہے، 3rd ایئر کر رہی ہے، مسلمان انسٹیٹیوشن، مسلمان کالج کی لڑکی ہے، مسلمان گھر کی لڑکی ہے، MBBS 3rd ایئر میں ہے، لیکن غیر نے اس کو اتنی بری طریقے سے اپنے جال میں پھانسا کہ والدین سے کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں گی، غیر کا نام بتا کر بولی اس سے شادی کروں گی۔ والدین نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تو مسلمان کی اولاد ہے اور کیسی گفتگو کر رہی ہے۔ جب ماں باپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ اپنا کالج کی لائف بھی برباد کر گئی، اپنے گھر کو چھوڑ گئی، غیر کے ساتھ جا کر بغیر شادی کے زندگی رچا رہی ہے۔ یہ سازش ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں وہ بیٹی چلے گئی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا اور ہمارا قصور ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح پرورش، صحیح تربیت، صحیح نگہداشت، صحیح نگرانی، صحیح طور پر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ نادانی کے کام کر رہے ہیں۔ بروز محشر اللہ عورت سے 1 سوال کرے گا، مرد سے 2 سوال کرے گا۔ مرد سے ذمہ داری کا سوال ہوگا، مرد سے پرورش کا سوال ہوگا، مرد سے نگرانی کا سوال ہوگا۔ آج ہم نگرانی کا پہلو کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے نوجوانوں، برا مت مانو میری کسی بات کا، اپنی بہنوں پر توجہ کرو۔ ہماری بہنیں جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں گھر کے باہر جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ چھوڑ دیے، بس کالج میں ایڈمیشن دلا دی، چھوڑ دیے، 2 سال تک پوچھ کے بھی نہیں دیکھ۔ ارے افسوس، اتنا افسوس، رزلٹ کے دن بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کے کالج کو نہیں جاتے، فون کر کے تک نہیں پوچھتے کیا حالت ہو رہی ہے، بیٹی کیسے جا رہی ہے، کتنے مصیبتوں سے جا رہی ہے، نہیں پوچھتے۔ ایک بات سن لو، اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، اجی کائنات میں اللہ خدا ہو کر اس کائنات میں کسی سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم وہ عورت سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو کال سینٹر کے نام پر راتوں میں چھوڑ رہے ہیں،
شوہر گھر میں سو رہا ہے، والد سو رہے ہیں، بھائی سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے. بولے میاں کہاں ہیں؟ بولے باجی کال سینٹر کو گئے ہوئے. ارے 2 بجے رات کو کہے گا کال سینٹر میرے بھائی؟ کس کا سینٹر، کس کا کال؟ کیا ہو رہا ہے؟ اجی اللہ کا قانون تو سمجھو. 40 لاکھ کا مجموعہ کعبۃ اللہ میں ہے. قانون الہی دیکھو، ایک عورت بھی بغیر مرد کے کعبے کو نہیں آئی ہے. سبحان اللہ. اجی اللہ بتا رہا ہے، کہا اصول کیا ہے اسلام کا؟ ایک عورت کے پاس مال ہے، اسلام کا قانون بتا رہا ہوں، شریعت بیان کر رہا ہوں. کروڑ پتی عورت ہے، اللہ کہہ رہا ہے حج کو آنا چاہتی ہے میری بندی تو اپنے شوہر کے ساتھ آ. بولی مولا میرے پاس شوہر نہیں ہے. بولے اپنے بھائی کے ساتھ آ، تنہا نہ آنا. کعبہ جیسے مقدس مقام پر بھی آ رہی تو اکیلی نہ آنا، بھائی کے ساتھ آ. بولے مولا میرا بھائی بھی نہیں ہے. بولے والد کے ساتھ آ. بولے مولا میرا والد بھی نہیں ہے. بولے بیٹے کے ساتھ آ. بولے مولا میرا بیٹا بھی نہیں ہے. تو رب فرماتا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، داماد کو منہ بولا بیٹا بنا لے. کس کو؟ حالانکہ داماد بیٹا نہیں ہوتا، داماد غیر محرم ہے. ایک اجازت شریعت میں ہے، شریعت میں، کہ اگر حج کے لیے ساس چاہے تو اپنے داماد کو منہ بولا بیٹا بنا کر اس کو اپنا بیٹا